السلام علیکم۔ جیسے کہ پاکستان اور انڈیا میں 75 سال سے علیحدہ ہونے کے باوجود بھی یہاں رہنے والے گمراہ مسلمانوں میں ایک چیز کامن پائی جاتی ہے، وہ ہے ان کی توہم پرستیاں اور دین کی جاہلیت۔ اور یہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ آپ کہیں بھی کوئی اینٹ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو ایک خود کو ولی اللہ کہنے والا پیر مل جائے گا، بابا مل جائے گا، جن کو تو اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں کچھ علم نہ ہوگا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان کو ایک کلمہ تک نہیں آتا ہوگا، اور یہ خود کو اللہ کا ولی اللہ پیر بولیں گے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی ہی ویڈیو دکھاؤں گی جس کو آپ دیکھ کر سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ کوئی زندہ انسان اس حد تک بھی جاہل ہو سکتا ہے یا اس حد تک بھی ایسا کر سکتا ہے۔ ویسے تو آج کل سیاست میں نوٹوں کی کافی ویلیو ہے، اور اس انڈیا کے کسی گاؤں میں، اس دربار میں، اگر ان کا لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر کوئی یہاں آ کے ان کے درخت پر نذرانے کے طور پر لوٹا چڑھائے گا تو ان کی خواہشات، ان کی جو بھی خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ ویسے نیک لوگ تو اپنے جو مرحوم ہوتے ہیں ان کو نیکیاں بخشتے ہیں، کچھ پڑھ کے بخشتے ہیں، اور یہ لوگ بابے کو لوٹے دے رہے ہیں، مطلب یہ لوٹے سے اپنی خواہشات پوری کروا رہے ہیں۔ اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بابا لوٹوں کا کرے گا کیا؟ مجھے بھی تو کوئی سمجھائے یہ بات کہ اگر کوئی شخص مزار پر جا کر لوٹا رکھتا ہے یا جھاڑو رکھتا ہے تو اس کا فلاں کام ہو جائے گا، آپ کے چہرے کے دانے ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا نکاح ہو جائے گا، آپ کا رشتہ ہو جائے گا، فلاں آپ سے محبت کرنے لگے گا، یہ سب کام بتائے جاتے ہیں تو لوگ یہاں پر لوٹ ٹانگ کر کے جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے کام ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ لوگ دیوار کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن یہ زندہ پیروں کی پوجا کرنے والے، ان کو سجدہ کرنے والے لوگ دیوار کو نہیں، ان کی غیر موجودگی میں ان کے تکیے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ برین واش لوگ اگر ان کے آگے ان کے بابے کا کموڈ بھی لا کے رکھ دیا جائے نا تو یہ لوگ ان کو بھی سجدہ کریں گے، مطلب اسلام کو تو مذاق بنایا ہوا ہے۔ اب مارکیٹ میں ذرا نئی سٹوری آئی ہے، وہ سنیں کہ کیسے ان کے پیر مامباری سرکار کے جسم کو مچھلیوں نے کھا لیا تھا، کی ہڈیاں باقی رہ گئی تھی، اور کیسے سنڈے نے ان کے حکم سے دودھ دینا شروع کر دیا تھا۔ اب یہ میڈیکل طور پر کیسے ممکن ہے، مجھے تو اس کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی، مطلب اس کے پاس تو ایسے سیل موجود بھی نہیں ہیں، کہ ایسے آرگن موجود نہیں ہیں کہ یہ دودھ دے سکے، اور یہ کیسے ہو گیا؟ اور ابھی تو رکو، کلائمیکس ابھی باقی۔ ایک گجر کی مری ہوئی بھینسوں کے نام پکارنے سے وہ سب کی سب زندہ ہو گئیں، اور اس کے بعد بابا جی نے اپنی کرامت سے اس دودھ دینے والے سنڈے کو ایک پتھر میں بدل دیا۔ اور امام الفقراء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اپنی عبادت کا سلسلہ جو شروع کیا تھا اس پانی کے اندر، جو روایات میں ملتا ہے جی تقریباً 12 سال آپ نے اس پانی کے اندر چلا کاٹا۔ اور یہ جو آپ کو مچھلیاں نظر آ رہی ہیں نا پانی میں، ان مچھلیوں نے جو ہے نا وہ امام علی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پورے جسم کو کھا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ امام علی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہاں پہ پانی میں چلا کاٹا نا تو آپ کے پورے جسم کو مچھلیوں نے کھا لیا۔ آپ نے فرمایا اب تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو ایک سنڈا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بولو وہی دودھ دے دے گا۔ بابا جی کی یہ بھی کرامت تھی، اس سنڈے نے دودھ دیا، وہ بھی مر گیا۔ اب کیا کرنا ہے جی؟ کیا میں کیا کر سکتا ہوں جی؟ ساری بھینسیں تو مر گئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ وہاں پر جہاں پر میں نے چلا کاٹا ہے تو وہاں پر اپنی بھینسوں کے نام لے کر چلتے آنا، وہ ایک ایک بھینس کا نام لیتے آؤ گے، وہ تمہاری پیچھے آتی جائے گی، لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ تو اس نے اپنی بھینسوں کے نام لینے شروع کیے، جب وہ چلنے لگا تو ایک ایک بھینس اس کی نکل دی گئی۔ اب جب ایک ایک بھینس اس کی نکل دی، آخری جو سنڈا تھا نا تو وہ بے صبرا سا ہو گیا، وہ اس نے پیچھے مڑ کر جب دیکھا تو وہ سنڈا جو ہے نا وہ سامنے پتھر ہے جی، وہ سنڈا پتھر ہو گیا۔ مطلب یہ کیسے لوگ ہیں جن کو یہ کہانیاں سناتے ہوئے نہ تو خود پہ شرم آتی ہے اور نہ ہی ہنسی آتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارا مذاق بناتے ہیں، ہم پہ ہنستے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں، جو دین کا مذاق بنا رہے ہیں دنیا کے سامنے، تو ان لوگوں نے لوگوں کو اسلام سے کیا ہی متاثر کرنا ہے؟ یہ لوگ اس سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں کہ ان کو صرف زبان سے ہی روکا جائے، اور ساتھ کھڑے نمونوں کو دیکھ لیں، وہ ایسے منڈی ہلا رہے ہیں جیسے کوئی بڑا اچھا بیان ہو رہا ہے، بہت سچی باتیں بتا رہا ہے۔ یہ ان سے کوئی سوال پوچھ لینا کہ یہ چلا کاٹنا، پہاڑوں کے اندر جا کے یہ سارا کچھ کرنا اسلام میں ہے کیا؟ قرآن مجید میں ایسے کرتب کرنا لکھا ہوا ہے، یا کہیں کسی اللہ تعالیٰ نے کہیں ارشاد فرمایا ہے ایسا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ ایسا ہے، یا جو صحابہ کرام گزر گئے ہیں ان لوگوں کی زندگی میں کچھ ایسا ہے جو یہ کر رہے ہیں؟
اب آپ خود ہی بتائیں کہ ان کا کون سا دین ہے اور یہ کس دین کو ماننے والے ہیں، مطلب ان کی باتوں سے کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ نے بہت سی بلڈنگز تو دیکھی ہوں گی جو لوگ بناتے ہیں، ان کی تعمیر کرتے ہیں، اور پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات بہت سی تعمیریں بناتے تھے۔ آج میں آپ کو ایسی ایک بلڈنگ دکھاؤں گی کہ جس کی تعمیر لوگوں کا کہنا ہے کہ فرشتوں نے کی ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، فرشتوں نے۔ ملتان میں مظفر گڑھ روڈ سے تقریباً 35 کلومیٹر سے دور شیخ شادر سعید کی قبر موجود ہے، جو 1206 کے اندر مغولوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ لیکن ان کی قبر کے اوپر 750 سال پرانا یہ مقبرہ کس نے تعمیر کیا، یہ ایک راز کی بات ہے، جس کو چھت کے بنا ہی چھوڑ دیا گیا، جو کہ یہاں کے موٹے دماغوں کو پتہ نہیں چلا، اور ان لوگوں نے یہ چیز فرشتوں پر ڈال دی کہ فرشتے اس کی تعمیر کر رہے تھے، اور اچانک ہی ایک آدمی کی آنکھ کھل گئی تو وہ اس کی چھت بنائے بغیر ہی چلے گئے کہ کوئی دیکھ نہ لے ہم کو۔ اور پھر لوگوں نے یہاں آ کے اس دربار پر منتیں مانگنے شروع کر دی، اپنی دعائیں مانگنے شروع کر دی، اور یہاں کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب بارش آتی ہے تو پانی قبر کے اندر نہیں جاتا، قبر پر نہیں پانی جاتا۔ لیکن اس کی دیواروں پر لکھی ہوئی رائٹنگ کو دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ 700 سال پہلے انڈونیشیا میں آئی ہوئی رائٹنگ ہے، جس کو انڈیا کے لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھ کر اس کو فرشتوں سے جوڑ دیا۔ اور یہ جہالت نسل در نسل چل رہی ہے، اور اب تک یہ لوگ ایسا ہی مان رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے، جو لوگوں نے کہنا ہے ان لوگوں نے تو وہی کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں جو ڈانس دکھایا جا رہا ہے، یہ دراصل بابے کی مزار پر آ کر حلال ڈانس کر رہے ہیں اپنی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے، اور ان کو دیکھ کے تو یہ انسان تو نہیں لگ رہے، ان کو دیکھ کے یہ تو نہیں لگ رہا کہ یہ انسان ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی افریقہ سے کوئی مخلوق اٹھا کے لے آئے ہیں اور یہ ایسا کر رہے ہیں۔ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا بھر میں اپنی اسلام کی بنیاد پر تبلیغ کریں گے؟ الٹا تو ان کے تماشے دیکھ کے جو دین اسلام پر ہیں وہ بھی ان سے پھر جائیں گے، جیسے یہ تماشے کر رہے ہیں، یا تو مولید بن جائیں گے، جیسے کہ آج کل کی نوجوان نسل ان سے بدگمان ہو کر بن رہی ہے۔ اب ملے نئے فکرے سے، جس کا نام ہے کلکاری کلکوری الکلکریا۔ جی ہاں، یہ کوئی بیماری کا نام نہیں، یہ ایک فکرے کا نام ہے، جہاں کے لوگ ایسے رنگ برنگے کپڑے پہن کے اور ایسا ڈانس کرتے ہیں، اور یہ لوگ اس کو روحانی عبادت کہتے ہیں، مطلب وہی جو پاک و ہند میں دوسرے پیروں نے لگا رکھا ہے اپنے ڈرامے بازیاں، یہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ اس فکرے کی بنیاد 1990 میں شیخ محمد فوجی کلکریا کے نام کے شخص نے رکھی تھی، جو کہ زیادہ تر یہ فرانس اور موراکو کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ان کی تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون سا فکرہ ہے جو اتنی دیر سے ابھی تک چل رہا ہے۔ اب ان قبر پرست لوگوں کو جب کچھ اور نہیں ملا تو ان لوگوں نے اس رشتے کو ہی اپنا پیر بنا لیا ہے، اور اس پر اپنی چادریں چڑھاتے ہیں اور اپنی مرادیں اس رشتے سے مانگتے ہیں۔ مطلب لوگ کچھ بھی کرتے ہیں، کیا اللہ کی ذات کو بھول گئے ہیں یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں؟ خصوصاً عورتیں اپنی چادریں اس پر چڑھاتی ہیں اور اپنی مرادیں مانگتی ہیں اس رشتے سے۔ دکھانے جا رہے ہیں، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس رکشے پر منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور لوگ اس رکشے کو ایک مزار کی حالت دے دی ہے، اور یہاں پہ چادریں بھی چڑھائی جاتی ہیں کہ رکشے میں زیادہ تر میں نے سنا ہے کہ لیڈیز زیادہ بیٹھے ہیں، ہم کسی کو انکار ہی نہیں آپ کو کرتے، اپنے مسائل بتاتی ہیں۔ دادی اللہ گرم کر دیتا، بس ان کے اوپر ہماری لو لگی ہوئی ہے داتا سے گونس پاک، اچھا، بس جو کوئی چادریں دربار سے مل۔ اس ویڈیو میں قبر پرست لوگوں کی پیر دلہن شاہ کو دیکھیں، جو دلہن بن کے ان کے سامنے ڈانس کر رہا ہے اور ان کو شفاعت ٹرانسفر کر رہا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ذہنی مریض بہت سے مزاروں پر گھومتے ہیں ایسے دلہن بن کے، اور اپنے مریدوں سے لاکھوں کروڑوں کے چندے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کی مشاوت کرنے والے مردوں پر لعنت بھیجی ہے، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشاوت کرتی ہیں ان پر بھی لعنت بھیجی ہے، اور یہ کیسے خود کو اللہ کا ولی بول دیتے ہیں اور لوگ ان کو مان بھی لیتے ہیں۔
ایسے لوگوں کی جگہ مزاروں پر نہیں، ایسے لوگوں کی جگہ پاگل خانے میں یا کہیں ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں سے ان کو کوئی رستہ نہ ملے باہر نکلنے کا۔ ذہنی مریض ہو گئے ہیں یہ تو، اور ساتھ ساتھ جو ان کو مانتے ہیں وہ بھی۔ کیا یہ وہ امت ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ ان کو بخش دے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں، بھوکے اور پتھروں کو بھی برداشت کیا، اور آج یہ لوگ وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا، اور یہ آج کل لوگ انہی پتھروں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ واقعی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے حدیث میں آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد الٹے پاؤں اس دین سے پھر گئے، یا ان لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی بیدار جاری کر دی۔ جب ان لوگوں کو روضہ کوثر کے اندر لایا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ کر یہ فرمائیں گے کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جائے گا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے آپ کی وفات کے بعد دین کو بدل دیا اور دین سے الٹے پاؤں پھر گئے، یا تو یہ بدعتی ہیں یا تو ان لوگوں نے دین میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ شامل کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ دور کر دو ان کو میری نظروں سے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں پر کوئی توجہ نہیں دے گا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائے گا۔ اور سوچیں پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے جو کہتے ہیں کہ یا اللہ جو بھی ہیں تیرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، آخر میں تو حساب کتاب کے بعد ہمیں معاف ہی فرما دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ہماری خود سفارش کریں گے۔ کاش یہ باتیں ان کی سمجھ میں آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور اللہ انہیں سیدھے راستے پر چلائے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ تو آج کی ویڈیو تھی یہ۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی۔ تو تھینک یو سو مچ واچنگ مائی ویڈیو۔ ایسی مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔